السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانی صاحب کا سردی کو لے کے یہ بہت بہترین بیان ہے، آپ بھی سنیں اس بیان کو۔ اپنی جسم کو، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اور پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا۔ آج کل کے ماڈرن ماں باپ بچہ اگر ٹھگی مار کے آتا ہے بڑے شاباشی دیتے، واہ واہ کمال کر دیا، پوچھو اس سے کہاں سے لایا 10 روپے بھی۔ حلال کھانے کا طریقہ سکھاؤ اولاد کو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کی والدہ کا نکاح نہ ہوا ہو تو بچہ حرام کا کہلاتا ہے۔ جو لوگ حرام کھا کے اپنی زندگی اجیرن کر چکے ہیں وہ حرام خوروں کے اندر گنے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ زیادتی کے ساتھ پیدا ہوئی اولاد ہی حرام کی ہو، اصل حرام کے وہ ہوتے ہیں جو کہ حرام کا مال کھا کے جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اولاد کو اگر سچ سکھانا ہے، سب سے پہلے یہ سکھانا ہے کہ بیٹا کم کھا لیں، بیٹی کم کھا لیں، لیکن حلال کا کھائیں، مفت کے قرضوں میں نہ پڑیں، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے بیٹا جب بھی دیکھنا نیچے دیکھنا، سرمایہ داروں کو مت دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ وصیت فرمائی تھی، فرمایا جتنے مسکین آئے، ضرورت مند آئے، ان کی مدد کرنا، اور جب بھی دیکھنا نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ اپنی اولاد کو کون سمجھائے گا؟ آج کل اولاد کو کون سمجھانے کے لیے تیار ہے؟ ہم قرضے اٹھا کے اولاد کے نخرے برداشت کر رہے ہیں، اور اس اولاد کے نخرے برداشت کر رہے ہیں، قرضے اٹھا کے ان غلط باتوں کو مان دو کہ جب ادھر جان نکلی انہوں نے کہا مولوی صاحب جتنی جلدی جنازہ ہو سکتا ہے کر دو، جتنی جلدی جنازہ ہو سکتا ہے ابا جی کا اماں جی کا جلدی جنازہ کر دو، ہم نہیں انتظار کرتے جو رشتہ دار آئیں گے، کوئی بات نہیں بعد میں افسوس کرتے رہیں گے، یہ تو تجھے 10 گھنٹے 5 گھنٹے اس گھر میں برداشت نہیں کرتے جو ان کے لیے بے ایمانیاں کر کے جوڑا ہے، یہ اس میں تیرا بستر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اولاد کو اگر کچھ سکھانا ہے سب سے پہلے ایمانداری سکھانی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، وہ قرآن ہی نہیں پڑھ دے تھی، سیاپا تو ہی پہ گیا کہ مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑتا۔ قرآن پڑھو، سورہ لقمان پڑھو، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑھو، اللہ نے فرمایا طے کی ہے باتیں، اولاد کے لیے وصیت کی ہے، ماں باپ کے لیے تربیت کی ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا کیسے۔ حضرت لقمان کا آخری وقت ہے، بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا وصیت کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھنا، فرمایا وصیت کرتا ہوں کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا، فرمایا اگر چھوٹا سا عمل بھی تو کرے گا اللہ اس کی جزا دیں گے، لیکن اگر چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ فرمایا اگر لوگوں سے گردنیں موڑے گا، تکبر کرے گا۔ ہم لوگ کیا اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں؟ کانوینٹ اسکولوں میں پڑھاؤ۔ اب کانوینٹ اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو بچہ اپنی ماں کی زبان بھول جاتا ہے نا جی، جن بچوں کو اپنی ماں بولی نہیں آتی، جب وہ ماں کی زبان چھوڑ کے انگریز کی زبان بولتا ہے نا تو پھر ایٹیٹیوڈ میں بولتا ہے، دیکھ لینا کبھی جا کے۔ جن کو اچھی انگریزی بولنی آ جائے گی ان میں اکڑ آ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ محبت تو ماں کی زبان میں سکھانی، پیار تو ماں کی زبان میں سکھانا، بڑوں کا احترام تو ماں کی زبان میں سکھانا۔ انہوں کا نہیں ہم تو اپنے بچوں کو ایسی جگہ پڑھائیں گے۔ ہاں بالکل ایسی جگہ پڑھاؤ تاکہ بہت بڑھیا ہول روم بنا کے تمہیں وہاں بھرتی کرا دے اور پھر تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اولاد کی اگر تربیت کرنی ہے، ان کو سب سے اچھی چیز اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان کو دیندار بنائیے۔ اگر آپ کا بچہ پروفیسر بنے، اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے، اگر آپ کا بیٹا IAS IPS بنے، اگر وہ دیندار ہوگا تو لوگوں کا بھلا کرے گا، اگر وہ اپنے مذہب پہ چلنے والا ہوگا لوگوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو یہی سمجھاتے رہے کہ ہم بڑے یہ ہیں ہم وہ ہیں،
अकड़ अपने बच्चों के अंदर भरते रहे तो वो अकड़ आखिर आपके सामने आएगी, दूसरों के सामने नहीं आएगी। धोखे में एक सिफ्त है, बेईमानी में भी एक खासियत है। ये क्या करता है कि ये एक ऐसा तीर है, धोखा और बेईमानी, जब हम किसी की तरफ चलाते हैं ना, ये उसके लगने के बाद वापस हमारी तरफ ही आता है, वापस आता ही है। जो लोग दूसरों की औलाद को बिगाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, उनकी औलाद खुद बिगड़ जाती है। और आज का दौर, इस दौर में तो माँ बाप के लिए लाजमी है कि अपने बच्चों को हलाल खाना सिखाएं, अपने बच्चों को हलाल हराम की तमीज दें, अपने बच्चों को बोलने के लबो लहजे में नरमी पैदा करें। और ये जो झूठ बोलने वाली मशीन बनाई है साइंसदानों ने, इस मशीन पर सच बोल लें ताकि लोग इसको सच बोलने वाली मशीन कहने लगे। कौन सी मशीन झूठ बोलने वाली? ये मोबाइल जो भी कोई उठाता है, हाँ तू कहाँ है, घंटा घर पे खड़ा होगा तो बोलेगा नहीं जी मैं तो फलां चौक के अंदर खड़ा हूं। बिला जरूरत झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस मशीन ने सिखा दिया कि तुम्हें देख थोड़ी रहा है वो, जहां मर्जी हो बोलो, झूठ दबा के झूठ बोलो। अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचाइए। आपको शायद पता नहीं है, जिन लोगों के हाथों में मोबाइल रहता है उनकी सेहत जो है खराब हो जाती है। अब तो ये मुसीबत हर बंदे की जेब में है। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, सुबह को आंख ही नहीं खुलती। और जब रिस्क बढ़ता है, परिंदे निकल आते हैं घोंसलों से, अब वो तमाम लोग नाकाम है। तख्ती पे लिख के ले जाओ, जो खुद भी सोते रहते हैं, औलादों को भी कहते सो जाओ। जो सूरज चढ़ने के बाद उठा, उसका रिस्क जाया हो गया, उसकी तरक्की जाया हो गई, वो दुश्मन के नीचे लग गया, वो बर्बाद हो गया वो बंदा जो सूरज निकलने के बाद उठा। और जिसने सूरज निकलने से पहले उठ के अपने रब को राजी कर लिया, बस फिर वो कामयाब है। जिसने अपनी औलाद को बचा लिया वो कामयाब है। एक औरत एक बुजुर्ग के पास गई, कहने मैं अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कैसे करूं? चूल्हा जल रहा था, करीब में ले गए, उसके बच्चे का हाथ पकड़ के आग में करने लगे, दौड़ के आई, नहीं जल जाएगा मियां साहब। फरमाया बस फिर ऐसे ही इसकी औलाद की तबीयत नमाज के लिए करो कि क्या तुम्हें गवारा है कि कल को तुम्हारी औलाद जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चली जाए। इसलिए ये बात तय रखें, वो सब माँ बाप जो दबा के पैसे कमा रहे हैं और बच्चों की तरफ देखते नहीं है। सुबह उठते हैं बच्चे स्कूल, हम काम पे, शाम को आते हैं अब्बा जी अपने मोबाइल पे, अम्मा जी अपने मोबाइल पे। पहले तो टीवी होता था ना घर पे, प्यो चाचा ताया मामा सारे एक टीवी च लगे होते थे, हुण हो गए मोबाइल। राती आने घर, बापू अपने थे, बेबे अपने थे, मुंडा अपने थे, कुड़ी अपने थे, न्याणे अपने थे। इसको छोड़ दीजिए। जब छुट्टियां होती है, छुट्टियां तो घूमने जाने की बजाय उन लोगों के साथ भी यार कभी वक्त गुजारो जिनके साथ बचपन गुजारा है। अपने बच्चों के साथ भी दोस्ती कर लो। नबी अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं है, फिर कभी आपसे गुफ्तगू करूंगा। आज नबी अलैहिस्सलाम के अगर वाकयात पढ़ेंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुख दर्द कहां बांटे भाई, बताओ तो सही। कौन से ऐसे साहबी हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के अपने दुख दर्द की बात की हो? अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी है, उनकी राज की बातें देखनी है, उनके दुख दर्द की बातें देखनी है, तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, बच्चों के साथ दोस्ती करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अपने बच्चों के साथ दोस्ती करना। इसलिए 2 कदम आगे बढ़िए, आंखें खोलिए। मुस्तकबिल में ये दुनिया जिनके हाथ में पकड़ानी है, अगर चाहते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत रहे, इस दुनिया में नफरत ना हो, इस दुनिया में बेईमानी ना हो, ठगी ना हो, चोरी ना हो, बदमाशी ना हो, तो जो आज के बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाइए, इनमें नफरत ना भरिए, इनके अंदर दीनदारी लेके। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जो है अपना कुछ ना कुछ वक्त जो है अपनी औलाद को जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करेंगे। घरचे कुछ कामों से रोकते हुए ऐसा लगे कि बच्चे नाराज हो जाएंगे। अगर कुछ काम गलत हैं उनकी सेहत के एतबार से रोकिए, कुछ घंटों के लिए नाराज होंगे लेकिन उनके लिए उसमें फायदा होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए
کہ اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکے تا مرن تو بعد کوئی یاد کروں گا. ممبر سے بیٹھا ہے لوگ آندے بجے بجے مولوی صاحب ابا جی انتقال کر گئے کہ بچوں کو قورمہ کھلانا ہے, بریانی کھلانی ہے, قرآن پڑھا دینا. اچھا کتنا پڑھا دیں گے؟ ٹھیک ہے 2-4 بچے پارا پڑھ دیتے ہوں گے مدرسے کے, تو سارے تھوڑی پڑھ دیتے ہیں. بچے تو کھیلتے کھلتے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے ہیں. اگر پیو تو مرے گا انہیں تو 4 پیج اکٹھے ہی پڑھتے. ایک بات ہے, تو اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا, اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا, قبر میں رات پہنچے گی, رات پہنچے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قبر پہ عذاب ہوتا تو اچانک فرشتوں کو حکم ہوتا روک دو, تو پوچھتے ہیں یا اللہ کیا بات ہوگی؟ فرمایا اس کا بچہ مکتب میں گیا, اس نے قرآن پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت پڑھی. فرمایا ایسا پتر کہہ رہا ہے کہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے, جس کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب رحم کرنے والا ہے, تو اس کا رب پھر اس کے باپ کو کیوں کر عذاب دے سکتا ہے؟ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے بھائی, کیا پڑ رہی ہے جی؟ ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے. پہلی گزارش تو یہ, میں گزشتہ 15 دن سے کسی سفر پہ نہیں گیا. کل اچانک ایک جگہ جانا ہوا موہالی کے پاس, تو اندازہ ہوا کہ دن میں بھی ہائی وے پہ دھند ہے. تو بنا ضرورت کے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنا ضرورت کا سفر حرام ہے, بنا ضرورت کا سفر عذاب ہے بندے کے لیے. بنا کسی مجبوری کے دھند میں سفر مت کیجیے. اپنی جسم کو, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا, اور پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا, ہمارے والد کا انتقال ہو گیا دھند کے اندر. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اگر وہ کام واٹس ایپ پہ فون پر ہو سکتا ہے تو کروا لیجئے, نہیں ہو سکتا 10 دن بعد کر لیجئے. دھند کے اندر کسی کو بھی سفر کرنا اچھی بات نہیں ہے, بنا مجبوری کے سفر نہ کیجیے. دوسرا, اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب باقیوں کو بھی لگ رہی ہوگی. باقیوں کو لگ رہی ہے تو ان میں ذرا یہ تلاش کر لیجئے کہ ایسا کون کون سا ہے جس کے پاس سردی سے رکنے کا سامان نہیں ہے. مطلب آپ نمازی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, سردی بہت ہے, آپ کو لگ رہی ہے, تو کوئی غریب آپ کے دائرے میں تو نہیں جس کو لگتی ہو اور اس کے پاس کمبل نہ ہو, اس کے پاس جرابے نہ ہو, سر پہ پہننے کے لیے گرم ٹوپی نہ ہو, اس کے پاس رات کو سونے کے لیے رضائی نہ ہو. آپ کے دائرے میں ہر بندہ اپنے دائرے کا جواب دہ ہے. اتنی سخت سردی میں اپنے آس پاس دیکھ لیجئے, پوری دنیا میں ٹھیکا نہیں اپنا لکھا ہر بندے نے. حکم ہے کہ اپنے آس پاس دیکھو, اگر آپ کے آس پاس کوئی بندہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے تو اس کو جا کے سردی سے بچنے کا سامان دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر بھی اس کی برکت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو میرے پیارے بھائیو, آپ نے یہ بیان سنا, تو بس یہی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ اگر کسی کو سردی کے کپڑوں کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے, تو اس کی ضرور ہیلپ کریں. آمین.